حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کلمات کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جب بھی اس نام کے ساتھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام ایک مرتبہ دریا کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے کہ دریا میں ایک بچھو غوطے لگاتا آ رہا تھا۔ آپ نے نکال لیا اور آگے بڑھ کر اس کو باہر نکال کر خشک جگہ پر رکھتے ہی اس بچھو نے آپ کو ڈنگ مار کر پھر چھلانگ لگا کر دریا میں چلا گیا۔ آپ نے دوبارہ ایسا ہی کیا، اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو دور سے ایک بندہ دوڑ کر آیا، عرض کیا، اتنے بڑے بزرگ ہو کر کیا بچوں کا کام کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا مرید تو نہیں کہ آپ کو باہر نکل کے نذرانہ دے گا؟ اس کو 100 بار بھی نکالو گے تو ایسا ہی کرے گا۔ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا۔ فرمایا، جب وہ برائی کرنے سے باز نہیں آیا تو میں نیکی کرنے سے کیوں باز آ جاؤں؟ بخاری حدیث مبارکہ میں مرکوز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی تمام ذریت اور اولاد کو دکھائی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی تونگر ہے تو کوئی مفلس ہے، کوئی خوشحال ہے تو کوئی فاقہ و تنگ دستی سے بے حال ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی تندرست ہے، کوئی لولا ہے تو کوئی لنگڑا ہے، کوئی بہرا ہے تو کوئی اندھا ہے، کوئی بھوکا ہے تو کوئی آسودہ ہے، کوئی رو رہا ہے تو کوئی ہنس رہا ہے، کوئی غموں سے نڈھال ہے تو کوئی خوشیوں سے مالا مال ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا، یہ سب تیرے ہی بندے ہیں، تیرے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں، سب کو برابر دیا ہوتا تو اچھا ہوتا، سب کو تندرستی دی ہوتی، سب کو خوشحالی دی ہوتی، سب کو مالدار بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کہیں پر کوئی رنج و غم نہ ہوتا، کہیں پر ماتم نہ ہوتا، یہ دنیا خوشیوں سے بھری ہوتی تو کتنی خوبصورت دکھائی دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، اگر میں سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو دنیا کا نظام رک جاتا اور کوئی میرا شکر ادا نہ کرتا۔ انسان پر خوشحالی آتی ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ مجھے یاد نہیں کرتا، تندرست ہوتا ہے تو مجھے یاد نہیں کرتا، اس لیے تنگ دستی اور بیماری کو پیدا کیا تاکہ لوگ مجھے یاد کریں اور میرا شکریہ ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی بیماری میں مبتلا تھا، ایک گنجا تھا، اس کے بال نہیں اگتے تھے، اور ایک اندھا تھا، طبیبوں اور حکیموں کے علاج کے باوجود اس کی بینائی اچھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شکر کا امتحان لینا چاہا تو ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو پہلے کوڑھی بیماری والے کے پاس آیا اور اس سے کہا، ایک کوڑھی والے، تجھے کون سی زیادہ چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، کیا اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مجھ سے یہ کوڑھی والی بیماری جاتی رہے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کوڑھی کا یہ سوال سن کر اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں اس کے پاس آیا تھا، اس نے اس کوڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا رنگ اور اچھی جلد عطا کر دی، وہ تندرست ہو گیا اور خوبصورت بھی ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اونٹنی عطا فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا، بتا، تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ اس نے کہا، میرے سر پر خوبصورت بال آ جائیں، میرا گنجا پن دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر خوبصورت بال اگ آئے۔ پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے گائے طلب کی۔ پھر اسے ایک گابھن گائے عطا کر دی گئی اور کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ فرشتے نے دعا مانگی تو اس گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں گایوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، وہ بھی عالی شان محل میں بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے لگا۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا جو آنکھوں کی بینائی سے محروم تھا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس اندھے پر اللہ کا نام لے کر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا
دی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ اندھا جو آنکھوں والا ہو چکا تھا کہنے لگا مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اسے بکری دی اور برکت کی دعا بھی کی تو اس کی بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ ہزاروں لاکھوں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالی شان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے کوڑھی گنجے اور نبینا پر ہاتھ پھیرا تو انہیں بارگاہ خداوندی سے صحت یابی مل گئی اور انہیں اپنی پسند کے مال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے کہ وہ تینوں اپنے وقت کے سردار کہلانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم فرماتے ہیں کافی عرصہ گزر جانے کے بعد پھر وہی فرشتہ سائل کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ سب سے پہلے وہ کوڑھی کے پاس پہنچا اور کہا میں ایک غریب آدمی ہوں، سفر کی وجہ سے میرے سارے اسباب جاتے رہے، میں محتاج ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت اور اچھی جلد عطا کی ہے، مجھے اللہ کے نام پر ایک اونٹ دے دے۔ اس نے کہا کہ مجھ پر بہت سے حقوق ہیں، یعنی میرے بچے اور نوکر ہیں جن کے خرچ کے باعث ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں تجھے کہاں سے دوں؟ فرشتے نے کہا شاید تو مجھے نہیں پہچانتا مگر میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں، تو وہی ہے جو پہلے کوڑھی تھا اور فقیر بھی تھا، لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، اپنی اوقات بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک کیا اور مال دولت عطا کی۔ کہنے لگا میں امیر، میرا باپ امیر، میرا دادا امیر، میرا پردادا امیر تھا، ہم تو خاندانی امیر ہیں، تم کون ہو بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تجھے باہر نکلوا دوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میاں ناراض نہ ہو، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی کر دے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک ایسی بیماری آ گئی اور سب کے سب اونٹ دیکھتے ہی دیکھتے مر گئے اور وہ پھر دوبارہ کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جس کی وجہ سے اس کی صحت اور مال دولت چھین لیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی خدا کے نام پر سوال کیا اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا، فرشتے نے کہا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ چنانچہ اس کے سر کے بال غائب ہو گئے اور وہ پھر گنجا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گایوں میں ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مر گئیں، وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بن گیا۔ پھر وہی فرشتہ نابینا کے پاس آیا اور اپنی ضرورت کو پیش کیا اور کہا بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دیں، مجھے ایک بکری دے دو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تم نے بالکل سچ کہا، میں پہلے اندھا تھا، مفلس اور کنگال تھا، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا، میری آنکھیں روشن ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق عطا فرمایا، اے سائل تو میرے مال میں سے جتنا چاہے لے لے، دیکھو ان دو پہاڑوں کے درمیان ہماری ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ، اللہ کی قسم آج تو جو کچھ بھی اللہ کے نام پر مانگو گے میں دے دوں گا۔ اس پر فرشتہ کہنے لگا مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، 2 تو اپنی اوقات کو بھول گئے مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا ہے، اللہ تیرے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے، تو نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اللہ فرماتا ہے بندہ اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا تو میں اس پر اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، اور اگر فرعون، نمرود، شداد اور قارون کی طرح میری نافرمانی اور ناشکری کرے گا تو میرا عذاب سخت ہے، تمہارے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ محترم ناظرین، آج یہی حال ہمارے کچھ مالداروں کا ہے، جب ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اوقات اور سابقہ حالات کو بھول جاتے ہیں، فقیروں، غریبوں اور مسکینوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان پر طرح طرح کے آواز کستے ہیں، ان کو بے وقوف، ناسمجھ اور بے عقل کہتے ہیں۔ یاد رکھو دولت کا آ جانا عقل مند، ہنر مند اور تعلیم یافتہ ہونے کی دلیل نہیں، اگر رزق کی عطا عقل سے ہوتی تو کم عقل والے کم پڑھے لکھے لوگ بھوک سے مر جاتے، لیکن آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کئی لوگ جو اتنی زیادہ سمجھ بوجھ کے مالک نہیں ہوتے، حتیٰ کہ بعض تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتے، مگر دولت کے ڈھیر ان کے پاس ہوتے ہیں، کوٹھیوں اور بنگلوں میں ان کی رہائش ہے، 5-6 درجہ تک پڑھے ہیں مگر وزارتوں کی کرسیوں پر فائز ہیں، اور بعض لوگ زیادہ ہی تعلیم یافتہ ہیں، ماسٹر ڈگری ہے، صاحب عقل ہیں مگر انہیں 2 وقت سکون کی روٹی بھی میسر نہیں۔ دولت و ثروت اور روزی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جسے چاہے
جتنا چاہے عطا فرما دے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، آج میں ایسے جزیرے کے پاس سے گزر کر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کا ایک مقبول بندہ رہتا تھا جس نے 400 سال تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ اس نے پلک جھپکنے تک کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی کا خیال دل میں نہیں لایا۔ جب 400 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، پھر اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری روح سجدے کی حالت میں نکلے۔ جب روح نکلے تو میرا سر تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہو اور تو میری روح قبض فرما لے۔ اس نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو آدمی جس حال میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر سجدے میں مر گیا تو حالت سجدہ میں خدا کے حضور پیش ہوگا۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے موت آ گئی تو اسی حالت میں قبر سے اٹھے گا۔ اگر اذان دیتے ہوئے موت آ گئی تو قبر سے اذان دیتے ہوئے اٹھے گا۔ آدمی جس حال میں فوت ہوا ہے اسی حالت میں خدا کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ برے خاتمہ سے بچائے، ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ اس آدمی نے کہا، یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ سجدے کی حالت میں میری موت آئے تاکہ تیری بارگاہ میں قیامت کے دن سجدے کی حالت میں پیش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا، اے اسرائیل، عرض کی، جی رب جلیل، فرمایا، جا ہمارے اس بندے کی روح کو سجدے کی حالت میں قبض کر لے تاکہ اس کی یہ آخری خواہش بھی پوری ہو جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس بندے کی روح کو سجدے کی حالت میں قبض کر لیا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہی بندہ جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ جنت کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو میری رحمت کے زور پر جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا، یا اللہ، میں تیری رحمت کے زور پر جنت میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو اپنی عبادت کے زور پر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس عبادت گزار بندے سے فرمائے گا کہ اچھا، تمہیں اپنی عبادت پر ناز ہے کہ تو میری رحمت اور فضل کے سہارے جنت میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ اپنی عبادت کے سہارے جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اے میرے فرشتوں، اسے جنت میں لے جانے کے بجائے عدل کے ترازو پر لے جاؤ اور ایک پلڑے میں اس کی 400 سالہ عبادت رکھو اور دوسرے پلڑے میں ہماری نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت یعنی اس کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ رکھ دو، اور پھر وزن کرو کہ کون سا پلڑا بھاری ہے۔ چنانچہ اس عابد کی 400 سالہ عبادت کو عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ آنکھوں میں سے ایک آنکھ رکھ دی جائے گی۔ جب دونوں کا وزن کیا جائے گا تو آنکھ والی نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ دوزخ کے فرشتوں سے فرمائے گا، اے جہنم کے فرشتوں، میرے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، میں بھول گیا، اے خالق کائنات، میں اپنی عبادت کے زور پر جنت میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں تو تیری رحمت کے زور پر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر رب العالمین کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور اللہ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اسے جنت میں لے جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خدمت میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا، چنانچہ جب اس نے رکوع اور سجدہ ادا کر لیا اور تشہد مکمل کر لیا تو اس نے اپنی دعا میں یہ کلمات ادا کیے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا مانگی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم پڑھ کر دعا کی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نام کے ساتھ دعا کی۔ جب بھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جب بھی اس نام کے ساتھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔